जी, ब्रेक से आगे वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद। बात करूँगी कि आप जब अखबार पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे कोई ना कोई ख़बर देखते हैं तो उसमें कहीं न कहीं ऐसी ख़बर ज़रूर सामने आती है जिसमें ज़िक्र होता है बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से या अगवा के हवाले से। तो ये एक संगीन मसला हमेशा से ही बना हुआ है और कई सालों से चलता चला आ रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं सिर्फ़ पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहीं से बच्चे जो हैं वो अगवा नहीं होते, वहीं से बच्चे गायब नहीं होते, बल्कि छोटे शहरों में भी हमें ये देखने में मिलता है। लेकिन इस हवाले से हम जब ये देखते हैं कि बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से या अगवा हो जाते हैं तो कोई हमारे यहाँ रिपोर्ट दर्ज हो रही होती है, ना हम किसी से मिल पा रहे होते कि हम किस तरह से किसी की हेल्प लें। मगर यहाँ पे मैं बात करूँगी, इस वक्त रोशनी नाम से एक हेल्पलाइन है जिसमें गुमशुदा बच्चों के लिए काम किया जा रहा है। ये फलाही तंजीम जो है ये 2024 में मुल्क भर में 3070 बच्चों की गुमशुदगी के जो वाक़यात रिपोर्ट हुए उनको वो देख रही है और उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। किस हद तक ये कामयाब हो रहे हैं और कौन कौन इनके साथ काम कर रहा है, ये सब मेरे पास तो डिटेल है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो हमारे साथ गेस्ट हैं, क्योंकि वो उसके फाउंडर हैं, वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि आखिर क्यों उन्हें ये फलाही तंजीम जिसका नाम रोशनी हेल्पलाइन है बनाने का ख्याल आया। तो मिलते हैं उनसे। हमारे साथ हैं मोहम्मद अली साहब, फाउंडर हैं इस तंजीम के। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ब्रेक में बहुत सारी मैंने आपसे हकीकतें जानी और बातें पता चली मुझे। मैं सबसे पहले तो यही चाहूँगी कि आप ये बताइए कि रोशनी हेल्पलाइन का वजूद किस तरह आया, क्या ख्याल आया आपको, कितने साल पहले आपने बनाई और अब किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया मानूर, आपका भी और जी टीवी की पूरी टीम का भी कि इतने एक ऐसा नज़रअंदाज इशू जिसको सामने लाने के लिए आपने टाइम दिया हमें अपना। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। देखें, रोशनी हेल्पलाइन 1138 पाकिस्तान की एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका वजूद जो है वो 1999 में स्टार्ट हुआ काम हमारा जो ओके। है। ये काम हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि पाकिस्तान में जो बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन है वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू था कि वालिदैन से बच्चे अलग हो जाते हैं, घर से चले आते हैं, रने हुए हो जाते हैं, तो उनका कोई परेशान हाल नहीं होता है, उनको कोई ट्रैक करने वाला नहीं होता, उसको कोई ठीक तरह से उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। जावेद इकबाल ने 1999 में 100 से ज़ायद बच्चों का कत्ल कर दिया, उनको गायब कर दिया, बहुत उनको बड़ा मार केस दिया। था। तो इतना बड़ा केस हुआ, उसके बाद भी कोई कानून नहीं आया, उसके बाद भी सिर्फ जो है वो मजम्मती करारदादें पास हुई और लेकिन होना ये चाहिए था कि कानून आ जाना चाहिए था। इस वक्त पाकिस्तान में रोशनी हेल्पलाइन 1138 की असेसमेंट के मुताबिक जो है सन 2000 हमारी 1138 हेल्पलाइन 247 चलती है जी। और पूरे पाकिस्तान से उस पर केसेस रिपोर्ट होते हैं। 2000 इस वक्त 2024 के अंदर जी। कोई एक 3070 केसेस हमें बिल्कुल। रिपोर्ट हुए हैं हमारी 1138 हेल्पलाइन पे, ओवरऑल पूरे पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान डिफरेंट रिसोर्सेज से। तो इन 3070 केसेस में 72% लड़के हैं जो गायब हुए और इन 72% लड़कों में भी ज़्यादातर का जो एज ग्रुप है, मेजॉरिटी वो 12 साल से लेके बिलो 18 का एज ग्रुप है, क्योंकि पाकिस्तान में कानूनी तौर पे जो बच्चा है वो बिलो 18 है, जी। जो 18 तक नहीं पहुंचा है वो बच्चा है। तो हमारा इसी एज ब्रैकेट का टारगेट ग्रुप होता है, हम इसके लिए काम करते हैं। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम जो है 9500 रज़ाकारों के साथ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारे पूरा स्पाइडर नेट की तरह पाकिस्तान में नेटवर्क फैला हुआ है। अगर जो है वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में कोई बच्चे की एफआईआर नहीं कट रही हो, हम मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं उसकी एफआईआर दर्ज करवाने में। वो वालिदैन जो हमसे रब्ता करते हैं, जिनको थाने में रिफ्यूज़ किया जाता है, एफआईआर नहीं काटी जाती है, ये सब कुछ हो रहा था 1999 से पहले। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दी कैंपेन कि जो है वो इस पर कानून साजी होनी चाहिए। तो हमारी कोशिशों से और सुप्रीम कोर्ट की कोशिशों से, पार्लियामेंटेरियंस की कोशिशों से ये बिल जो है हमने पेश करवाया जी। और इस बिल को जो है वो बाकायदा अनअपोज पास किया कौमी असम्बली ने सन 2020 जनवरी को। इसी तरह से 2020 मार्च में ये कानून पास हो गया, ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट, जो कि हमने इसको ड्राफ्ट करके दिया था। जी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में मिसिंग चिल्ड्रन का इशू, ना सिर्फ ये कानून जो है ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट पाकिस्तान का डेडिकेटेड लॉ है, बल्कि साउथ एशिया खित्ते का एक बड़ा डेडिकेटेड लॉ है। जी। आस पड़ोस के जितने मुल्क जी। हैं वहाँ ऐसी कोई कानून साजी नहीं है, तो हम फ़ख्र करना चाहिए हमें। अब पाकिस्तान में बच्चा गुम होगा, फौरी एफआईआर दर्ज होगी। ये जो एफआईआर इस दर्ज नहीं रूल और करे, एक्ट के बाद ये चीज़ हो जी गई कि फौरी एफआईआर दर्ज होगी, जी आपके थ्रू होती है, बिल्कुल जो आपने कहा 1138 पे अगर जी हेल्पलाइन पे बिल्कुल कॉल हमें करते रिपोर्ट होता हैं। है। इस वक्त पाकिस्तान में गुमशुदा जो बच्चे हैं उनकी क्या सूरत हाल है? देखें, इस वक्त पाकिस्तान में गुमशुदा बच्चों की जो सूरत हाल है वो रोज़ बरोज़ कोई अच्छी नहीं है।
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3070 بچے 2024 میں ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے اس سے 10 ٹائم ہمیں رپورٹ ہی نہ ہوئے ہوں، وہ پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں. تو یہ تو 3070 کیسز تھے، اس میں میجورٹی مل بھی گئے. اگر ہم دیکھیں کرنٹ سچویشن اگر دیکھ رہے ہیں، میں صرف کراچی کا آپ کی بات کر لیتا ہوں کہ کراچی میں جنوری سے لے کے اور ابھی مئی کے جون تک کے مہینے میں کوئی 500 سے زائد کیسز ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں اور کوئی 450 سے زیادہ کیسز ایسے ہیں جو ریکور بھی ہو چکے ہیں. اور مجھے جہاں تک اطلاع ہے وہ 900 سے زائد اس طرح کے جو ہے کیسز ہیں، مگر آپ نے کہا کہ رپورٹ آپ کے پاس اتنے ہوئے. وہی بات کہ پتہ نہیں اس میں کتنے زیادہ جو ہیں اور بھی کیسز ہوں گے. مگر بات یہ ہے اویئرنیس کی. کیا آپ اس ہیلپ لائن کی کوئی کمپین چلاتے ہیں؟ کچھ اس طرح ہوتا ہے سال میں دیکھیں مختلف علاقوں میں پتہ ہے لوگوں کو کہ ہم تو سینسیٹیو کیسز کی کیمپین تو چلاتے ہی رہتے ہیں. یعنی کہ ایسے بچے جو 10 سال سے کم عمر کے بچے ہوں وہ ہماری نظر میں خطرناک اور ڈیفیکلٹ کیسز ہوتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو مثال دوں، ابھی یہ آپ کیس دیکھ رہی ہیں، جی جی ڈھوک چودھریاں کا کیس ہے. یہ راول پنڈی کا علاقہ ہے ڈھوک چودھریاں اور ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن کی حدود سے. یہ بچہ جو ہے کوئی تقریباً 20 مئی 2023 کو غائب ہوا تھا اور اب تک پراسرار طور پہ غائب ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایسے کئی بچوں کی کیمپین لے کے ہم چلاتے ہیں. تو یہ امان اللہ جو ہے، اس کی کیمپین بھی ہم نے بڑی سکسیسفلی ابھی پنڈی، جہلم، مری، راول پنڈی، اسلام آباد کی حدود میں چلائی. کوئی 7000 پوسٹرز ڈسپلے کیے ہیں اور اب اس پہ انشاءاللہ بہت جلد ایک بہت ہی کمپریہنسو GIT بننے والی ہے. تو اس طرح کے کیسز ہیں. کراچی کا آپ اٹھا کے یہ کیس دیکھ لیں کہ یہ ارموہان ہے، یہ لیاری کے علاقے سے غائب ہوئے تھے، اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جائیں تو ان بچوں کی اپیل کریں کہ اگر کسی کو بھی کراچی کے ان 2 بچوں کے بارے میں یا امان اللہ کے بارے میں کوئی علم ہو، کوئی معلومات رکھتے ہوں، اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو برائے مہربانی جو ہے وہ بچے ہیں تینوں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. قریبی تھانے میں اطلاع کر سکتے ہیں، روشنی ہیلپ لائن 1138 کو اطلاع کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کیمپینز چلتی رہتی ہے. اس کے علاوہ اویئرنیس کے لیے ہم پورے پاکستان میں کیمپین چلاتے ہیں. ہم اس وقت جو ہے اسکول میں بھی ایک کیمپین چل رہی ہے ہماری کہ جو بچے اس وقت سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. یہ ذرا بتائیے، ایک فزیکلی تو ہونا ہونا اور کسی کام میں انوالو ہونا، یہاں ہمارے پاس موبائل ہیں، ہر وقت بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. تو اس سے بھی کیا اس طرح کیسے سامنے آتے ہیں مسنگ ہونے کی؟ یہ بھی وجہ ہے کوئی؟ دیکھیں بچوں کی ایکسپلائٹیشن کی ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور ان پہ مختلف قسم کے گینگز کام کر رہے ہیں. اس وقت بچوں کا سوشل میڈیا کا یوز، موبائل فون کا یوز اتنا بڑھ گیا ہے اور ہم روک بھی نہیں سک رہے ہیں ان کو. یہ صرف ایشو پاکستان کا نہیں، یہ گلوبل ایشو ہے. اس وقت کینیڈا میں لاز بن رہے ہیں باقاعدہ، امریکہ میں لاز بن رہے ہیں اس کے حوالے سے. یہ میں نے اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسٹرینجر ہے، اس سے نہیں ملنا، یا فلاں شخص سے آپ نے بات نہیں کرنی، آپ کوئی آپ کا جاننے والا ہے تو آپ اس سے بات کریں. تو یہ موبائل پہ تو ہم اسٹرینجرز کے ساتھ ہر وقت ہیں محمد علی صاحب. بالکل. مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری والدہ، میرے والدین مجھے کہتے تھے کہ شام کا وقت ہے، مغرب کی اذان سے پہلے گھر آ جاؤ، اندر آ جاؤ. تو ہمیں اب یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں شاید یہ علم تھا کہ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس کوئی اسٹرینجر ہے، گھر کے باہر کوئی ایسا اسٹرینجر ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ اسسمنٹ کی ہے کہ اب ڈائنامکس تبدیل ہو گئے. تو ہماری ایک کیمپین ہے بڑی زبردست اور ہم کسی ایک بڑی سیلیبریٹی کے ساتھ انشاءاللہ بریک کریں گے اس کو. اور وہ ہم نے کیمپین اسی ریسرچ کو ڈیزائن دیکھ کے کیا ہے، یہ جو ایشوز ہیں سوشل میڈیا کے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اب اسٹرینجر آؤٹ آف ہاؤس نہیں ہے، اسٹرینجر ان یور ہاؤس ہے. وہی میں نے کہا تو کہ اب اسٹرینجر ان یور ہاؤس ہے. تو اب آپ کا بچہ جس کو آپ مصروف رکھنا چاہتے ہیں موبائل دے کر، آپ کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوڈو کھیل رہا ہے، PUBG کھیل رہا ہے، فلاں گیم کھیل رہا ہے، لیکن وہ گیم آن لائن کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس طرف کو کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بچے کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. لا تعداد ایسے کیسز ہماری ہیلپ لائن پہ رپورٹ ہوئے ہیں جو بچے گیم کھیلتے تھے، ان کی دوستیاں ہوئی، نمبر ایکسچینج ہوئے، ملاقاتیں سیٹ ہوئیں، اس کے بعد وہ بچے غائب ہو گئے. تو یہ پاکستان میں تیزی سے بڑھتا ہوا آن لائن کرائم ہے جو بچوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ آن لائن کرائم کا تو آپ نے بتایا. اوور آل مسنگ ہونے کی بچوں کی، اور آپ نے جو ایج گروپ بتایا ان کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بچوں کا جو پاکستان میں قانونی عمر ہے وہ تو یہ ہے کہ جو 18 تک نہیں ہے وہ بچہ ہے. تو ہمارا بھی ٹارگٹ گروپ یہی ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اور یا جو بلو 18 تک کا ہے وہ ہمارا ٹارگٹ گروپ ہے. فرض کریں کہ اگر بچہ پیدا ہوا ہے یا 1 سال تک کا بچہ ہے، 1.25 سال 1.5 سال تک کا بچہ ہے، وہ گھر سے، کسی جگہ سے، کسی ہاسپٹل سے، کہیں سے غائب ہے، تو
ہماری اسسمنٹ یہ بتاتی ہے, ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب ہم نے کیسز کلوز ہوئے تو ہم نے جب ایکسپیرینس کیا, ریسرچ کی, تو یہ بات سامنے آئی کہ ان بچوں کو جو میں نے ابھی بتایا, جی ایسے گینگز کے لوگ, ایسے چین کے حصے کے لوگ اٹھا کے لے گئے جو کسی بے اولاد کو فروخت کرتے ہیں بھاری رقم کے عوض, یا پھر ان کے نقش و نگار چینج کر کے ان بچوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر دیتے ہیں تاکہ ان بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے استعمال کیا جا سکے, ان کو ٹریفک کر دیتے ہیں. اسی طرح سے جی بالکل ہاں, تو یہ گینگز ایگزسٹ کرتے ہیں, کام کر رہے ہیں باقاعدہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان گینگز کے خلاف اس طرح کی کیمپینز جو ہیں وہ سندھ پولیس بہت تیزی سے چلا رہی ہے ماشاءاللہ سے, بڑی زبردست خود طریقے سے روشنی کام ہیلپ ہو رہا ہے. لائن جو ہے اس کے لیے کام کر رہی بالکل ہے. ہم تو پولیس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہم نے جو قانون پاس کروایا زینب رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ, اس کو لے کے اس کی اورینٹیشن اور اس کی ٹریننگ کے حوالے سے اب تک ہم کوئی 4,500 سے زیادہ پولیس اہلکار اور آفیسرز کو ٹرین کر چکے ہیں, اور ان کے تھرو جو ہے جی آپ بالکل گمشدہ بچوں کو جو ہے تو اب ماشاءاللہ سے کراتے ہیں. کراچی کے 118 تھانے ہیں اور سندھ کے جو تمام تھانے ہیں اس میں یہ ایشو ختم ہو گیا کہ بچے کی ایف آئی آر اب درج نہیں ہوتی ہے. بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لایا. میں سمجھتی ہوں یہاں پہ اپنے ناظرین کو کہوں گی کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں ٹیم ورک ہوتا ہے, جس طرح تمام لوگ مل کے کام کریں. اس کے لیے آپ کو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے محلے میں یا آپ کے گھر سے کوئی بچہ اغوا ہوتا ہے, گمشدہ ہوتا ہے, تو فوری طور پہ 1138 روشنی ہیلپ لائن ہے, اس پہ آپ کال کریں, رپورٹ کروائیں اس کیس کو. تو یہ آپ لوگوں کے لیے کام کریں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی لختے جگر اور اولاد کو جو ہے ان سے نہ جدا کرے. یہاں پہ آپ کو کہوں گی کہ ہیو اے نائس ڈے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں, ہمیشہ خوش رہیے. اللہ حافظ.